بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ آج کی اس لیکچر میں ہم اپروچز ٹو انٹرنیشنل ریلیشن پڑھیں گے۔ تو آج کی اس لیکچر میں ہم جو آئیڈیلسٹ اپروچ ہے تو وہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اپروچ دیکھتے ہیں کہ اپروچ کیسے کہتے ہیں۔ تو اپروچ جو ہے ایک قسم کی وے ہے یا میتھڈ ہے جس کے ذریعے ایک جو پارٹیکولر گول ہے یا ایک پرابلم ہے اس کو سولو کیا جاتا ہے، یا ایک جو پارٹیکولر گول ہے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس کو ہم اپروچ کہتے ہیں۔ یا ایک ایسا وے جس کے ذریعے ہم اگر کوئی کام کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، یا کوئی سچویشن ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہے تو سوچ سکتے ہیں، ایک قسم کی وے ہے، تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اپروچ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو آئیڈیلسٹ اپروچ ہے تو وہ کیا ہے؟ آئیڈیلسٹ اپروچ کو اردو میں مثالیت پسندی کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا جو مین فوکس ہوتا ہے تو وہ لو جو محبت ہوتی ہے اس پر ہوتا ہے، امن پر ہوتا ہے، ترقی پر ہوتا ہے، ہوشیاری پر ہوتا ہے، جو ٹریڈ ہے اس پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ جو ہے دنیا میں ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم اسٹیٹ میں جو ہے یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ جو ممالک کے جو اسٹیٹ ہے تو اس کو ترقی دے سکتے ہیں۔ اگر اس کی روٹس کی بات کریں کہ یہ جو آئیڈیلسٹ ہے تو یہ اس کی روٹ کہاں سے ملتی ہے، یا یہ ان کی جو سوچ ہے تو وہ کہاں سے نکلتی ہے، تو جو ویسٹرن لبرل تھیوریز ہے تو ان سے ان کی جو روٹس ہے تو وہ ملتی ہے۔ جتنی بھی جو لبرل تھیوریز کے جو آزادی کے حوالے سے جو تھیوریز ہیں، جو کہ ایکویلٹی اور لبرٹی اور جتنی بھی جو بیسک ہیومن رائٹس کے ان کے بارے میں جو بھی تھیوریز کے جو دیتی ہے تو اس سے ان کی جو روٹس ہے تو وہ ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ہیومن کا جو نیچر ہے تو وہ اچھا ہے، ہیومن نیچر جو کہ ایک اس میں آپٹیمسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہیومن جو نیچر ہے تو وہ آپٹیمسٹ ہے، انسان جو ہے بائی نیچر بہت ہی اچھا ہے، اور اسٹیٹ کے لیے جو مورل ویلیوز کے جو اخلاق ہے تو وہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ تو انسانوں سے بنتا ہے، انسان جو ہے وہ اسٹیٹ کو چلاتے ہیں، تو جب انسانوں کے جو بیہیویئر ہوں گے تو وہ اچھے ہوں گے، ان کے اندر جو ہے وہ اخلاق ہوں گے تو اسٹیٹ جو ہے وہ بھی اچھا ہوگا، کیونکہ جب اسٹیٹ کے چلانے والے جو ہے وہ اچھے ہوں گے تو وہ اسٹیٹ کے لیے اچھے پالیسیز لائے گا اور اسٹیٹ کی ترقی کے لیے کام کرے گا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اسٹیٹ کے درمیان جو ہے وہ ایکسچینج آف جو گڈ ہے وہ ہونی چاہیے بٹوین پیپل آف دی ورلڈ، ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اسٹیٹ ہے تو ان کے درمیان جو ہے وہ ایکسچینج آف گڈ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ایک امن جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے، اور دنیا جو ہے دنیا کے اندر جتنی بھی اسٹیٹ ہے، جتنے بھی ممالک ہے تو وہ اسی طریقے سے ترقی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اسٹیٹ جتنے بھی ممالک ہیں ان کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ان تمام اسٹیٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کرنا چاہیے اور ایکسچینج آف گڈ کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہیومن نیچر ہے تو وہ گڈ ہے اور سوشل ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اچھا ہے بائی نیچر، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ ایک بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو دوسرا بندہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بائی نیچر ہیومن جو ہے وہ گڈ ہے، اچھا ہے۔ اسٹیٹ پروٹیکٹ ہیومن لا فار پروگریس، اور جو لاس ہے ہیومن جو لاس ہے تو اگر وہ ملک کے اندر ہوں گے تو اس سے جو اسٹیٹ ہوگا تو وہ پروٹیکٹ ہوگا اور اسٹیٹ کو ترقی ملے گا۔ فار ایگزامپل کوئی بھی لا ہے جو کہ انسانوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیٹ کے اندر، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ان لاس کے ذریعے سے کیا ہوگا، اسٹیٹ جو ہے اس کی پروٹیکشن ہوگی۔ کسی جرم کے لیے انسانوں کے لیے لا ہے کہ مطلب جو ہے وہ
فار ایگزامپل چھوٹی سی ایگزامپل لیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بائک پر وہ جو تیز رفتاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حد رفتاری وہ نہیں کر سکتا، یا جو ہے وہ جرم نہیں کر سکتا، قتل نہیں کر سکتا، جس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اسٹیٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ ہوتا ہے اور اس کو پروگریس ملتی ہے۔ اور اس کی ایگزامپل ہم انٹرنیشنل لیول پر بھی لے سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر ایسے جو لاس ہے وہ ہونے چاہیے انسانوں کے لیے، اسٹیٹ کے لیے، جس سے جو تمام اسٹیٹ ہے تو وہ مطلب ایک دوسرے پر حملہ نہ کر سکے، وارز جو ہے وہ نہیں کرے اور امن کی طرف جائے۔ تو جب لاس ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ کیا کریں گے، اسٹیٹ جو ہے ان لاس کو مانیں گے اور ان لاس کی ڈر کی وجہ سے اس سے دنیا میں ایک امن قائم ہوگا۔ وار فار پیس اونلی، جنگ جو ہے وہ تو لڑنی نہیں چاہیے، ان لوگوں کا ماننا ہے، لیکن اگر جنگ جو ہے آپ لوگ لڑتے ہیں تو صرف امن کے لیے، اس کے علاوہ جنگ جو ہے کسی بھی حالت میں جنگ نہیں لڑنی چاہیے۔ اور یہی جو آئیڈیلس ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو رول پلے کرتی ہے تو وہ جتنے بھی جو این جی اوز ہے، سول سوسائٹی ہے اور سوشل مینجمنٹ ہے، سوشل موومنٹ ہے، تو وہ جو ہے اس میں رول پلے کرتی ہے۔ جتنے بھی جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے مختلف قسم کے اور پوری دنیا کے ڈفرینٹ مختلف ممالک میں جو کہ موجود ہوتے ہیں اور دنیا کی امن کے لیے، لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایمنل کانٹ جس نے جو 3 پرنسپل دیے ہیں، تو اس میں سب سے پہلا ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ۔ جتنے بھی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں تو وہ دنیا کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہے بھی اسی طرح کہ جتنے بھی جو آرگنائزیشنز ہیں تو وہ جو ہے جو ممالک ہے ان کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ممالک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ٹریڈ کو جو ہے وہ عام کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں، تو اسی دنیا کی اسٹیٹ کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے یا تو ڈیموکریٹک یا ریپبلک اسٹیٹس جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس اسٹیٹ کے اندر جو ہے جو لوگ ہیں ان کی لبرٹی ہونی چاہیے، لوگوں کو آزادی ملنی چاہیے، اس کو جو ایکویلٹی ہے، پبلک اوپینین ہے، لبرٹی ہے، یہ تمام جو چیزیں ہیں تو وہ انسانوں کو ملنی چاہیے۔ اور مطلب کہ اس میں جو ہے وہ انڈیویجول پر، ہر ایک فرد پر فوکس کرتے ہیں، جس میں جو ہے ڈیموکریٹک مطلب کہ جس میں جو عام عوام ہوتے ہیں ان کو رائے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو ایسے اسٹیٹ ہونے چاہیے، تب جو ہے اس اسٹیٹ میں امن ہوگا اور وہ ترقی کرے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو آپس میں وہ ٹریڈ کرنی چاہیے، جس سے کیا ہوگا، امن قائم ہوگا اور جو کلچر ہے تو وہ پروموٹ ہوگا، اور جو ہارمونی ورلڈ پروگریس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ مطلب کہ جو گلوبل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر کسی بھی ملک پر کوئی آفت وغیرہ آتا ہے یا کوئی تکلیف وغیرہ یا ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک ملک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کی ترقی کے لیے۔ تو ان لوگوں کا آئیڈیلسٹ جو لوگ ہے تو ان لوگوں کا یہی ماننا ہے۔ اب یہ جو آئیڈیلسٹ اپروچ ہے تو اس کے جو مین فیچرز ہے تو وہ کون کون سے ہیں، تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ ہیومن نیچر از گڈ، انسان کا جو نیچر ہے تو وہ اچھا ہے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ انسان بائی نیچر جو ہے وہ اچھا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، وہ محبت بانٹتا ہے اور اچھا ہے انسان بائی نیچر، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ریئلسٹ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو نیچر ہے تو وہ اچھا نہیں ہے، انسان جو ہے بائی نیچر وہ انکائنڈ ہے، کروئل ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہیومن ویلفیئر از کولیکٹیو رسپانسبلٹی، جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی اسٹیٹ ہیں تو ان تمام جو لوگوں کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، جو ہیومن ویلفیئر ہے، انسان کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ صرف کسی خاص اسٹیٹ کے بندوں کے لیے، پوری دنیا کی جو لوگ ہیں ان کی فلاح کے لیے، ان کی ترقی کے لیے اور ان کی امن کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور جو بیڈ ہیومن ہے، جو ہیومن ہے ان کا جو بیہیویئر ہے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے جو ہے بیڈ گورنمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہوگا، اور جس سے بیڈ جو انسٹیٹیوشن ہے تو وہ کریٹ ہوں گے۔ جیسے کہ
ایک گورنمنٹ ہے اور اس میں جو ہے ایک آدمی ہے جس کی جو بیہیویئر ہے تو وہ بیڈ ہے. تو جب اس کی بیہیویئر بیڈ ہے تو وہ اسٹیٹ جو ہے وہ ترقی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جو فیصلے کرے گا تو وہ اچھے فیصلے نہیں کرے گا. اس سے جو انسٹیٹیوشن ہوں گے اس پر برا اثر پڑے گا، اور اس کا جو کنٹری ہے، جو اسٹیٹ ہے، تو وہ بھی انٹرنیشنل لیول پر ترقی نہیں کرے گا. تو بیڈ جو بیہیویئر ہے تو وہ اچھا نہیں ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں جنگ جو ہے وہ نہیں لڑنی چاہیے. وار از ورسٹ، جنگ جو ہے وہ بری چیز ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں. اور انٹرنیشنل ریلیشن بیسڈ آن ایلیمینیشن وار اینڈ پروموٹنگ ہیومن لبرٹیز. یہ لوگ جو ہے وار کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں اور جو ہیومن لبرٹی ہے، انسانوں کی جو آزادی ہے، اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ انسانوں کو آزادی ملنی چاہیے. نیکسٹ، رول آف انٹرنیشنل کمیونٹی پیس اینڈ پروگریس. جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو رول ہے جو کہ دنیا کی امن اور ترقی کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ تھا آج کا لیکچر. نیکسٹ لیکچر میں جو نیکسٹ اپروچ ہے تو وہ پڑھیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.